वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़रा फील्ड मार्शल का खुजार में बहिमाना दहशतगर्दों के हमले में कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के हमले के मुतासरीन और ज़ख्मी बच्चों से मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान कोर कमांडर कोयटा की खुजार में बहिमाना दहशतगर्दों के हमले और मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बुज़दिलाना हमले में भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द फितनतुल हिंदुस्तान मुलव्वस, दहशतगर्दी के खात्मे, मुल्की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना है। दहशतगर्दी के खात्मे, मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। यूनेस्को की तालीमी इदारों, असातिज़ा और तलबा पर हमलों की मजम्मत। स्कूल जाने वाले किसी भी बच्चे को खतरे में नहीं डालना चाहिए। इसके बावजूद आज भी दुनिया के बहुत से मकामात पर ऐसा हो रहा है। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। यूनेस्को की असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल बराए तालीम स्टेफनिया ज्ञानेनी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। पूरे सिख पंथ दी हमदर्दी है उन्हां फैमिलीज़ दे नाल जिन्हां दियां छोटियां छोटियां बच्चियां इस हिंदुस्तान दी हुकूमत ने बंबां दे नाल बस दे विच उड़ाइयां बलोचिस्तान दे विच। Every evidence leads to that the bombing of army school bus in Balochistan is done by the Indian proxies at the behest of the Narendra Modi's government. छोटियां छोटियां बच्चियां दा खून चीख चीख के कह रहा इस दे पिछे हथ है हिंदुस्तान दा। बच्चियां दा खून ते बस उड्डी दसदी है कि इस दे पिछे हथ है नरेंद्र मोदी दी सरकार दा। बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी पर सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू का सख्त रद्द-ए-अमल। भारत ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की और मासूम बच्चों की जान ली। शवाहिद से वाज़ेह है कि दहशतगर्दी का वाक़या भारतीय प्रॉक्सीज ने मोदी सरकार के कहने पर किया। पूरी सिख कम्युनिटी शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। गुरपतवंत सिंह पन्नू। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के पीछे भारत का हाथ है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है। सियासी क़यादत पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए एक पेज पर है। दहशतगर्दों से किसी किस्म की हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। सैयद आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना पूरी कौम के लिए बाइस इफ्तिखार है। इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इज़हार ख्याल। Pakistan has got some excellent people and some really good, a great war for the. It's like if you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. अमेरिकी सदर ट्रंप एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम और क़यादत के मुतरफ। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान की अमन पसंदाना पॉलिसियों और क़यादत की तारीफ की। पाकिस्तान के लोग और क़यादत आला मेयार के हामिल हैं। हमने पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराई। सदर डोनाल्ड ट्रंप। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा के ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर होशरुबा इंकशाफात मंजर-ए-आम पर। मोदी हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह किया जा रहा है। मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को बिहार इलेक्शन और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। अवाम को हकायक बताने की बजाय मोदी सरकार मुकम्मल खामोश है। साबिक भारतीय वजीर खारजा। फितनतुल खवारिज की नाम निहाद शरीयत का पोल खुल गया। इस्लाम का लुबादा ओढ़े शरंगेज फितनतुल खवारिज ने अपना असली मकरूह चेहरा सब पर अयां कर दिया। भारतीय आकाओं की माली मुआवनत और सहूलतकारी के बावजूद फितनतुल खवारिज मुकम्मल तौर पर नाकाम। फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों ने खुले आम भत्ताखोरी को नया लायामल बना लिया। पाकिस्तान में खून रेजी के लिए पाकिस्तानी आवाम से ही भत्ता तलब करना शुरू कर दिया। फितनतुल खवारिज ने कानकनी के कारोबार पर 5% भत्ता आयद कर दिया। डॉक्टर साहब फौरन से अपनी चेयर पे जाएं। ये अता तारड़ साहब का एक सवाल है और उसमें
दानियाल चौधरी साहब करके इसको ये कंटिन्यू करेगा। I'm specific on Amal Wali's issue. नहीं वो जो चेयरमैन आप फैसला करेंगे, ऑब्वियसली इट्स प्रिविलेज मोशन अगर मूव किया है तो उनको आप प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर दें। The privilege motion is in order. Therefore, in terms of Rule 75 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, it stands referred to the Committee on Rules of Procedures and Privileges. Honorable members, as you are aware, today marks the commemoration of Pakistan-Africa Friendship Day, and our esteemed guests from African nations have joined us in the House to celebrate this important occasion. At the same time, we are seized with a matter of grave concern and national sorrow, the cowardly and tragic attack on the school bus carrying the innocent children of the Army Public School in Khuzdar. The House stands united in condemning this heinous act in the strongest possible terms. Given the solemnity of this moment and the importance of both the ongoing debate and the commemorative proceedings, we shall briefly suspend the regular business to observe the engagements related to Pakistan-Africa Friendship Day. Immediately thereafter, we shall resume the debate on the tragic incident, take up the remaining business of the House with the seriousness it deserves. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable members of Senate, as we gather to celebrate Pakistan-Africa Friendship Day, it is both an honor and privilege on behalf of the Senate and the people of Pakistan to extend a heartfelt welcome to our distinguished guests. The ambassadors and high commissioners from our esteemed African partner nations, who grace the galleries with their presence today. This day reflects our deep respect for the enduring bonds between Pakistan and African continent. It marks not just a ceremonial gesture, but a firm commitment to fostering a future defined by mutual respect, shared values, and strategic cooperation. Today's sitting of the Upper House is indeed a historic moment. It brings together the elected representatives of Pakistan and of our African friends under one roof, symbolizing a collective resolve to shape a future rooted in solidarity, people-to-people connectivity, and robust parliament engagements. To our honored guests, your presence lends great dignity to our proceedings. It reflects the strength of intercontinental ties and immense potential that lies ahead. Let us together transform the spirit of Pakistan-Africa Friendship Day into a lasting platform for cooperation, dialogue, and shared progress. I thank you once again for joining us on this important day. May our friendship continue to grow, and may it serve as a beacon of unity, hope, and opportunity for generations to come. Thank you. I'll give the floor to the Leader of the House. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदु नसल्ली अला रसूल अल करीम। जनाब चेयरमैन, आपकी इजाज़त से मैं इस बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से बात करने से पहले सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा चंद अल्फाज, जो कि मेरी आपके इल्म में है। डिप्लोमेटिक काफ़ी एंगेजमेंट्स हैं थ्रू आउट द डे टिल लेट नाइट। तो ये जो खुजदार का मामला हुआ है जनाब चेयरमैन, ये इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म और मैनिफेस्टेशन। पाकिस्तान इसको कंडेम करता है और ये इंडियन प्रॉक्सी जो हैं इनको बाज आ जाना चाहिए। हवाओं में और ज़मीन पे जो इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। और मैंने अभी मेरा जो 20 और 21 2 दिन चीन का सरकारी दौरा था, उस पे ये सब्जेक्ट टेररिज्म की एलिमिनेशन का इस खित्ते से भरपूर अंदाज में अंडर डिस्कशन हुआ।
चाइना और उसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी इनवाइट किया हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि जो सेंटीमेंट्स इस हाउस के दोनों तरफ हैं वो मैं उसको एंडोर्स करता हूँ, और मेरा ख्याल है कि हमें मिलकर बैठना चाहिए, नॉर्मल तकारीर हो जाए सब कुछ, कि फ्यूचर में हमें क्या लाए अमल इख्तियार करना चाहिए इस हवाले से, इस सब्जेक्ट के हवाले से, और उस पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री सबको इनवाइट करना चाहिए, और हम बैठ के एक स्पेशल कमेटी बैठे और इसका एक राह मुतय्यन करें मुल्क के लिए। तो मैं ये अल्फाज के साथ मजम्मत करता हूँ जो कुछ हुआ, कावर्डली एक्ट बच्चों के ऊपर, और इसने वो याद दहानी करा दी जिसका भी ऑनरेबल सेनेटर एमल वली ने जिक्र किया, APS का जो वाक़या हुआ था जिसमें बहुत दिलखराश मनाजर हमने देखे, और आज भी वो याद में बाकी हैं, और उसकी वजह से भी नेशनल एक्शन प्लान बना और उसके ऊपर अमल दरामद हुआ, लेकिन कुछ हिस्से रह गए और फिर उसके बाद मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। हमारी अपनी, मैं उसको हमेशा कहता हूँ रिवर्स ऑफ पॉलिसीज़, मैं गवर्नमेंट के ब्लेम गेम में नहीं पड़ता, तो हमारे अपने कुछ पॉलिसीज़ के रिवर्सल की वजह से वो जो जिस पे हमने कई सौ बिलियन रुपीज़, एटलीस्ट $4 बिलियन, तो मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर वाउच कर सकता हूँ कि 4 साल में फाइनेंस किए, और वो हमने एक कप ऑफ टी और इस तरह की चीज़ों में उलझ गए। हमने पोरस बॉर्डर्स को खोल के हमने 35-40 हज़ार लोगों को आने दिया, और साथ हार्डन क्रिमिनल को हमने इस मुल्क में यानी अंडर एग्जेक्टिव अथॉरिटी उनको रिलीज़ किया। आज वही सारा रिस्ट्रक्शन है इस मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, हुकूमत से डील कर रही है, वज़ीर से फुली फोकस्ड है, जो लीडरशिप है आर्मी की और आर्म फोर्सेस की वो भी फोकस है, तो हमें मिल के इसको करना चाहिए। ये मैनेज ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इस खित्ते से। तो मैं आपका शुक्रिया, आपने ये मुझे इजाज़त दी। अब मैं जो आप इस वक्त जो अंडर डिस्कशन है और जो आपने मेहरबानी फरमाई, जनाब चेयरमैन, आई एम ग्रेटफुल फॉर गिविंग द फ्लोर। ऑनरेबल चेयरमैन, Excellencies and Ambassadors and High Commissioners of African nations sitting in the galleries, fellow parliamentarians, fellow senators, Assalamu alaikum and very good morning. It is both a privilege and a profound honor for me to address this August gathering today on the occasion of Pakistan-Africa Friendship Day, marked as a celebration of enduring fraternity, mutual aspirations, and shared future. On behalf of the Senate of Islamic Republic of Pakistan, under the leadership of the Honorable Chairman Senate, Sayyid Yusuf Raza Gilani, I extend warmest greetings to the people and governments of Africa. Today, we celebrate not only a rich historical relationship, but a future full of promise, built on cooperation, respect, and strategic engagement. Pakistan and Africa are bound by deep-rooted historical solidarity. In the 20th century, as African nations rose against colonial oppression, Pakistan stood firm in support of the freedom movements across the continent. Our diplomatic and moral assistance was not guided by transactional interest, Mr. Chairman, but by shared values of dignity, justice, and the right to self-determination. During that era, several African popular leaders even traveled on Pakistani travel documents to fight for their independence on the global stage. Continuing the same spirit, we believe and we value Africa's voice on the globe, including at United Nations, the OIC, and the African Union. Pakistan also has a long and proud history of contributing towards peace and stability of the African continent. Since 1960s, Mr. Chairman, Pakistan has remained a leading contributor to the UN peacekeeping and peace-building efforts in Africa. Many Pakistani peacekeepers laid their lives while ensuring the safety and security of our African brothers and sisters as part of the UN peacekeeping operations. Mr. Chairman, Africa is on the rise with robust economic growth. In recognition of the rising significance of Africa, Pakistan launched the Engage Africa policy. This policy is aimed at enhancing Pakistan's diplomatic footprint across the continent and strengthen cooperation in all domains, including political, economic,
security, educational, and cultural. Mr. Chairman, under this policy, we have expanded our diplomatic presence in African nations and opened new missions in Rwanda, Ghana, Uganda, Djibouti, and Ivory Coast. This is not just a foreign policy reorientation in Pakistan, but our strategic partnership agenda for the 21st century, signaling our determination to build stronger, more meaningful ties with our African brothers and sisters. Mr. Chairman, today in the Senate of Islamic Republic of Pakistan, a landmark resolution is being adopted, reaffirming our strong conviction that Africa is the continent of the future. The resolution will recall upon the government of Islamic Republic of Pakistan to reinvigorate our engagement with African nations across all domains. It further would recommend the 25th of May as Pakistan-Africa Friendship Day to be commemorated annually. Mr. Chairman, I would also like to highlight that the parliamentary friendship groups have played a pivotal role in strengthening Pakistan-Africa relations. Established on a reciprocal basis in the parliaments, these groups serve as a vital instrument of parliamentary diplomacy across the African continent and Pakistan. Mr. Chairman, as the continent of the future, Africa is the world's youngest continent, home to over 1.6 billion people, a rapidly urbanizing population, and growing consumer market. Its collective GDP, which stands around 2.8 trillion as of now, is expected to surpass 3 trillion in the very near future, driven by digital innovation, resource wealth, and a growing middle class. Mr. Chairman, Pakistan's total trade with African countries remains much below its real potential, averaging just around $5 billion annually. With strategic focus and facilitation, this figure can and must be significantly increased towards a very high number. Pakistan offers to export high-quality textiles and garments, pharmaceuticals, surgical instruments, and sports goods. Pakistan's growing expertise in IT services, fintech solutions, and digital training programs also aligns well with African digital transformation agenda. Mr. Chairman, at the same time, Pakistan can benefit from increased imports of African products such as cotton, pulses, minerals, oil, and coffee. In the same spirit, Pakistan has held African Trade Development Conference and single country exhibitions in parts of the continent for business-to-business networking. Mr. Chairman, we must also promote investment opportunities through robust public-private partnerships in key sectors such as agriculture, infrastructure, mining, fintech, and healthcare. Over the years, Pakistan has regularly trained diplomats from African-friendly countries at the Foreign Service Academy in Islamabad and also offered thousands of scholarships under the Pakistan Technical Assistance Program. Mr. Chairman, Pakistan also looks forward to continue working closely with the African states and the African Union in support of African solutions to African challenges. Mr. Chairman, in close collaboration with our African partners, we wish to further enhance our role as a leading troops contributing country, TCC, in Africa, as well as to strengthen and adopt the UN peacekeeping operations to respond effectively to new and emerging challenges. We will continue to explore all avenues for bilateral and multilateral cooperation and capacity building in this regard. Mr. Chairman, I would like to especially acknowledge the efforts of the ambassadors and high commissioners of African countries sitting in the galleries now, who work diligently to deepen mutual understanding and explore new areas of cooperation between the African continent and Pakistan. My sincere appreciation also goes to the officers and staff of the Ministry of Foreign Affairs of Pakistan working in Islamabad and missions abroad. Mr. Chairman, as Leader of the House and the Senate, let me conclude by saying with confidence that Pakistan-Africa friendship is not merely a hopeful aspiration. It is a strategic opportunity waiting to be fully realized. With the robust institutional support, we can transform this opportunity into a lasting progress for our peoples in the regions and in Pakistan. I wish all the
Excellency sitting in the galleries, all the best, and thank you for joining us, and thank you, Mr. Chairman, for giving me an opportunity to say a few words. Thank you. Thank you. Now I will give the floor to the parliamentary leader of PTI. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खुशदार सानिया नाकाबिल बर्दाश्त है, भारतीय प्रॉक्सीज़ को बाज आ जाना चाहिए। मेरे चीन के दौरे में दहशतगर्दी के मामले पर तफसीली बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमें मिल बैठना चाहिए ताकि मुल्क के लिए एक राह मुतय्यन कर सके। खुशदार सानिया एक बुज़दिलाना वाक़या है जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इस वाक़े ने सानिया APS की याद ताज़ा कर दी है। आपको ये भी बताते चले कि सेनेट इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें अफ्रीकी ममालिक के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुतल्लिक करारदाद भी पेश की गई। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट की जानिब से अफ्रीकी ममालिक के नुमाइंदगान को खुशामदीद भी कहा गया। खबरनामे में शामिल करते हैं खबरें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द फितरत और हिंदुस्तान के दहशतगर्द गिरोह की जानिब से खुशदार में स्कूल वैन पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि गैर मुल्की सरपरस्ती में ये दहशतगर्द गिरोह मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के मुश्तरका अज़्म में अपनी मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पीछे मुस्तहकम खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के क्वेटा के दौरे की तफसील मोहम्मद मज़हर अब्बास आपके साथ शेयर करेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल बस पर बुज़दिलाना हमले के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी काबीना ने क्वेटा का दौरा किया और खौफनाक हमले में जख्मी होने वाले बच्चों की अयादत और मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा को वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर क्वेटा की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क दुश्मन अनासिर ने हमला किया ताकि इलाके का अमन व अमान सबूताज किया जा सके। इस दहशतगर्द हमले के पीछे भारत की रियासती सरपरस्ती वाले गिरोह है जिसने मासूम बच्चों को ले जाने वाली स्कूल बस को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 मासूम बच्चे, 2 फौजी जवान शहीद और 53 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में ज्यादा तादाद बच्चों की है। दुश्मन जंगी बहाज पर नाकामी के बाद इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी प्रॉक्सियों के जरिए बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर सके। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मासूम जानों के ज़िया और वाक़ये में बच्चों के जख्मी होने पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे अनासिर का कलाकमा किया जाएगा और वाक़ये में मुलविस दहशतगर्दों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने वाज़े हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने गैर मुल्की सरपरस्ती में दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने CMH का दौरा किया, दहशतगर्द हमले में जख्मी होने वालों की अयादत की और उन्हें बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शोधा के वुरसा से भी मिले और उनके साथ यकजहती का इजहार किया। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अक़वाम मुत्तहिदा के तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती इदारे यूनेस्को ने तालीमी इदारों, असातिज़ा और तलबा पर हमलों की मजम्मत की है। यूनेस्को की असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल बराए तालीम स्टेफेनिया ग्यानीनी ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि स्कूल जाने वाले किसी भी बच्चे की जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। ताहम आज भी दुनिया के बहुत से मकामात पर ऐसा हो रहा है और ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी पर सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू का बयान सामने आया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि बलूचिस्तान में स्कूल बस पर बमबार हमले के पीछे भारत का हाथ है। शवाहिद से वाज़ेह है कि दहशतगर्दी का वाक़या भारतीय प्रॉक्सीज़ ने मोदी सरकार के कहने पर किया। अपने सख्त रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि जो खून बलूचिस्तान में बहाया गया इसका हिसाब लेना चाहिए। पूरी सिख कम्यूनिटी शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। पूरे सिख पंथ दी हमदर्दी है ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਈਆਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। Every evidence leads to that the bombing of army school bus in Balochistan is done by the Indian proxies at the behest of the Narendra Modi's government। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੀਖ-ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ।
ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਬਸ ਉੱਡੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਨਾਓ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਅਯੋਧਿਆ ਐਂਡ ਨਾਗਪੁਰ ਏ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਟਾਰਗੇਟ? ਕੀ ਅਯੋਧਿਆ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान की अमन पसंदाना पॉलिसीज और क़यादत की तारीफ की है। सदर ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान के लोग और क़यादत आला अक़दार के हामिल हैं। हमने पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराई और हम पाकिस्तान और भारत से तिजारती मुआहदे करेंगे। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत ने अपनी वाज़ेह शिकस्त देकर जंगबंदी की अपील की, फिर हठधर्मी से सदर ट्रंप को निशाना बनाया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में अमरीकी सालिसी का अहम किरदार था जिसे भारत झुटलाता रहा है। Pakistan has got some excellent people and some really good, a great war for the. It's like if you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot. But the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries. And we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा के ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर होश शुबा इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा के मुताबिक मोदी हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। मोदी हुकूमत तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह कर रही है। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को बिहार इलेक्शन और सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल को सिफारतकारी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर इस्तीफा देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सवाल करने वाला आज भारत में गद्दार कहलाता है। उनका कहना था कि आवाम को हकायक बताने की बजाय मोदी सरकार मुकम्मल खामोश है। मोदी ने ऑल पार्टी इजलास को नज़रअंदाज करके बिहार में सियासी बयानात देने को तरजीह दी। मोदी और बीजेपी प्रोपेगेंडा और झूठ पर मबनी सियासत कर रहे हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मोदी ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात से वाज़ेह है कि मोदी को इबरतनाक शिकस्त हुई। नाजरीन, दूसरी जानिब फितना उल खवारिज की नाम निहाद शरीयत का पोल भी खुल गया। इस्लाम का लिबादा ओढ़े शर अंगेज फितना उल खवारिज ने अपना असली मकरू चेहरा सब पर अयां कर दिया। भारतीय आकाओं की मुकम्मल माली इमदाद और सहूलतकारी के बावजूद फितनातुल खवारिज मुकम्मल तौर पर नाकामी के बाद अब पाकिस्तानी अवाम के माल पर नजरें गाड़ ली हैं। फितनातुल खवारिज ने खुलेआम भत्ताखोरी को नया लाया अमल बना लिया। माली इस्तेहसाल के जरिए अवाम को लूटने पर तुल गए हैं। पाकिस्तान में खून रेजी के लिए पाकिस्तानी अवाम से भी भत्ता तलब करना शुरू कर दिया। कानकनी और मादनियात के शोबे से वाबस्ता ठेकेदारों को फितनातुल खवारिज की जानिब से धमकी आमेज खत मौसूल हो रहे हैं। फितनातुल खवारिज ने खत्म कानकनी के ठेकेदारों को धमकाते हुए मुतालबा किया कि कानकनी और मादनियात के कारोबार से मुंसलिक अफराद को 5% भत्ता देना होगा। मादनियात की तरसील के फी ट्रक पर 5,000 रुपये जमा कराने होंगे। अगर हमारे मुतालबात पर अमल न किया गया तो नुकसान के जिम्मेदार वो खुद होंगे। दिफाई माहिरीन का कहना है कि फितरतुल खवारिज ने अवामी रद्द अमल के बाद खुलकर मुजरिमाना रूप अपना लिया है और भारतीय आकाओं की हिदायत पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान के खिलाफ जराइम का बाजार गर्म कर रखा है। फितरतुल खवारिज अब एक मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोह की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं जो इस्लाम और पाकिस्तान दोनों के दुश्मन हैं। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार के मासूम भारतीय मुसलमानों पर वार बढ़ गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत छुपाने के लिए मोदी सरकार की मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर उनके घरों पर मुसलसल हमले जारी हैं। हजारों मुसलमान खानदानों को घर बदर और उनके घर मिस्मार करना शुरू कर दिए हैं।
TRT रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने गैर कानूनी बांग्लादेशी का बहाना बनाकर मुस्लिम बस्तियों पर बुलडोजर चला दिए। नस्लकुशी की जानिब बढ़ता भारत अपने ही शहरियों को निशाना बना रहा है। 7,000 से ज्यादा घरों को जबरदस्ती खाली कराया गया, जिनमें ज्यादातर मुसलमान खानदान मुकीम थे। हैरानकुन तौर पर इन्हीं इलाकों में मौजूद हिंदुओं के मकानात को हाथ तक नहीं लगाया गया। TRT का कहना है कि मोदी सरकार का ये वार वाज़े मजहबी तासुब की अक्कासी है। अहमदाबाद के चंदोला तालाब पर हजारों मुसलमान खुले आसमान तले आ गए हैं। उनके मकानात मिट्टी का ढेर बन गए हैं। 20 मई 2025 को मिस्मार किए गए घरों में मोहम्मद चांद नामी मुसलमान का घर भी शामिल है, जो इंसाफ की दहाइयाँ देता फिरता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चला रहा है ताकि पाकिस्तान से अपनी शिकस्त का गुस्सा निकाल सके। ये ऑपरेशन मोदी की फाशिज्म की खुली मिसाल है। मोदी मुसलमानों के खिलाफ रियासती ताकत का इस्तेमाल करके एक नया गुजरात 2002 दोहराने की कोशिश कर रहा है। सियासी माहिरीन के मुताबिक भारत मुसलमानों के लिए खुली जेल बनता जा रहा है। मोदी की यह कार्रवाई बुलडोजर के पीछे छुपी हिंदुत्व और इंतहा पसंदी है, जबकि भारत की नाम निहाद जमहूरियत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की खुली जाहिरियत और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के मुंह तोड़ जवाब भारतीय नौजवान सीख पा हो गए और मोदी सरकार के पाकिस्तान पर हमले के फैसले को गैर मंतकी और गैर ज़रूरी करार दे दिया। एक भारतीय नौजवान लड़की से पाकिस्तान पर हमले के बारे में सवाल किया गया तो उसका कहना था कि क्या हमने आपको कहा था या हमने ये मांगा था कि पाकिस्तान पर हमला कर दो? क्या पाकिस्तान पर हमला करने से बहुत तरक्की कर ली है आपने? भारतीय लड़की का कहना था कि हमें अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे अस्पताल और रोजगार चाहिए। आप किसानों के घरों के करीब मंडियां कायम करें ताकि किसान इधर उधर न भटके। आप हमारे किसानों से सस्ता माल लेकर बड़े बड़े मॉल्स में महंगा करके बेचते हैं। हमारा सारा पैसा आपकी जेब में जाता है। मंदिर तक आपने अपने लिए बनाए हैं, हमारे लिए नहीं। मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ेगा इस पैसे से आपके चुनाव पर खर्चा होगा। हमें मंदिर नहीं, अच्छी तालीम चाहिए ताकि नौजवान पढ़ें और देश की तरक्की हो। हमारे किसान जो उगाएंगे हम वही खाएंगे। हम ऐसे नहीं हैं जिस थाली में खाएं उसमें थूकें और उसमें छेद करें। इस मौके पर एक सियासी तज्जियाकार का कहना था कि भारतीय नौजवान नस्ल के ख्यालात बताते हैं कि वो मोदी के हिंदुत्व नज़रिए के खिलाफ हैं। भारतीय लड़की ने जो बातें की हैं उससे मोदी और इसकी इंतहा पसंदाना जमात की आंखें खुल जानी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी के दरमियान मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए मज़बूत हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। चाइना डेली अखबार के मुताबिक मुलाकात में चीन और पाकिस्तान के दरमियान मौसमी तस्वीराती शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने के आज़म का इजहार किया गया। Aimed at strengthening political, economic and socio-cultural ties, including enhanced trade, investment and people-to-people linkages, reiterating their shared commitment to the principles and purposes of the UN Charter, especially the non-use or threat of use of force in international relations, self-determination of peoples, respect for the sovereignty and territorial integrity of states and non-interference and non-intervention in their internal affairs. Commending Pakistan's historic and invaluable contributions towards peace and stability of the African continent through Pakistan's participation in the United Nations peacekeeping operations. Affirming that South-South cooperation is essential in the current global scenario to promote inclusive development and address common challenges. Acknowledging that Africa is a continent of emerging opportunities and a vital partner in global peace, prosperity, and progress. Commending the efforts of the African ambassadors and high commissioners in Islamabad, as well as the Ministry of Foreign Affairs of Pakistan for their contributions towards strengthening bilateral and multilateral ties. This House hereby resolves that the Government of Islamic Republic of Pakistan shall continue to enhance and expand its relations with African countries across all spheres, including political, economic, technological, cultural, and educational domains for mutual benefit. Pakistan shall further enhance its contributions towards peace and stability of the African continent, including by enhancing its role and cooperation with African Union in area of UN peacekeeping,
as well as supporting African solutions to African challenges. 25th May henceforth be observed as Pakistan-Africa Friendship Day, commemorating the spirit of partnership, mutual respect, and shared aspirations between Pakistan and the African continent. Thank you, Mr. Chairman. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार इज़हार ख्याल कर रहे थे सेनेट इजलास में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफ्रीका को IT खेलों का सामान, आलात जराही बरामद कर सकता है। पाकिस्तान और अफ्रीकी खित्ते में Against the resolution may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the resolution is passed and adopted unanimously. Copy of the resolution be forwarded to all the African countries through Ministry of Foreign Affairs. The proceedings of the House are suspended and the House will reassemble after break at 2 p.m. Thank you. नाज़रीन, अफ्रीकी ममालिक के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुतल्लिक़ करारदाद सेनेट में पेश की गई। ये करारदाद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की जानिब से पेश की गई, जिसको कसीर अक्सरियत के साथ जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया, मंजूर कर लिया गया। करारदाद जो है वो मंजूर कर ली गई है तमाम मेंबरान की जानिब से। अफ्रीकी ममालिक के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुतल्लिक़ ये करारदाद पेश की गई है। आपको बताएं कि अफ्रीकी ममालिक के नुमाइंदगान भी इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। यहाँ आपको आगाह करें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के तमाम काश्तकार दिल से सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, भारतीय जाहिरियत को मुंह तोड़ जवाब देकर उन्होंने लाजवाल तारीख रकम कर दी है। ये मेरे बच्चों को सलाम है। तो कैसा लगा आपको गार्ड ऑफ ऑनर? थैंक यू मैडम चीफ मिनिस्टर। नाउ विद योर परमिशन। एक सेकंड, आपका इतना अच्छा आपने मेरे बच्चों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, मैंने आपके लिए इनाम भेजा है। अली दे दो उनको। And with your permission, now we want to call on the stage Hafsa Rao from BS Computer Sciences, University of Sirgoda, to please share her laptop journey
And with this news, Madam Chief Minister, کہ آپ نے جو ریفارمز کی ہیں, University of Sargodha is ranked in the X category, which is equivalent to LUMS, alhamdulillah, now, and these are your efforts to bring in the good vice chancellors who are delivering on ground. Respected Chief Minister, respected teachers, and my dear friends, Assalamu alaikum. My name is Hafsa. Before I say anything, ma'am, I want to say something to you. Ma'am, I'm a big fan of your personality. I adore you. Ma'am, if you allow me, can I come and hug you? Let me come upstairs and hug you. I'm currently doing Bachelor's in Computer Science from University of Sargodha. This year, the Honhar Scholarship gave my parents a new ray of hope. It didn't just remove their financial burden, it opened a door to my dreams. And today, this laptop in front of me, it's not just a gift, it's a bridge between real talent and real opportunities. Let me explain what I mean. The problems faced by students like me and the solutions that can change our future. Let's talk about the problems first. Number one, access to technology. According to UNESCO, more than 50% of students in developing nations, including Pakistan, still don't have access to basic tech like laptops and the internet. Can you imagine the frustration of a brilliant student unable to code, research, or even submit an assignment? Number two, lost potential. 60% of creative ideas die silently, not because of a lack of confidence, but due to a lack of tools. A simple missing laptop means lost innovation. Number three, unequal opportunities in STEM. Only 20% of students from low-income backgrounds make it to STEM fields like science, technology, or engineering. It's not because they're not capable. It's because opportunity never reached them. But the solutions tell us that there is hope. Number one, innovation grows with access. The World Bank reports that when students have tech access, national innovation can rise by 30%. That rocket in the infographic. It's not just a symbol, it's a signal of how fast a country can grow when students are empowered. Number two, Estonia's example. 20 years ago, Estonia gave every student a laptop. Today, it's a global tech hub. If they can do that, why not Pakistan? Number three, double the job readiness. When students get laptops and scholarships, their job readiness doubles. We are not just getting education, we are preparing to build the future. Now let me bring it home with my own story. Before, I was Hafsa, a dreamer with no device, stuck in theory, unable to apply what I learned. But today, I am Hafsa, a coder, a learner, and a global collaborator, using this laptop to work with Python, build AI models, explore machine learning with TensorFlow, and analyze real-world data with Pandas. This device may seem small, but to me, it's a passport to progress. This is bigger than me. When governments invest in education and technology, they're not changing just one life. They're shaping the nation's future. Imagine thousands of students like me, equipped, connected, and confident. We can create apps to improve healthcare, design AI tools for agriculture, and build climate tech solutions for our communities. We can put Pakistan on the global tech map. To the students still waiting for their chance, don't lose hope. Your time is coming. And to our respected leaders, thank you for believing in us.
This laptop is my promise. I will work hard, I will innovate, and I will make Pakistan proud. I'm really thankful to the Chief Minister Maryam Nawaz. If she had not given me that opportunity and this laptop, I could not be able to learn Python, build AI apps, and dive into machine learning. I'm truly grateful to you. And like me, many students are now seizing this opportunity to make Pakistan a global tech hub. Thank you. Bravo, shabash. Madam Chief Minister, we also have Bushra Ali from Food Science and Nutrition. And honestly, we can, because of the shortage of time, we only present 1 or 2 case studies. But everybody in this hall and every student in Punjab is grateful because technology is the only way forward. So a big thank you to you from all the students in the hall. Thank you, madam. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम बुशरा अली अकबर है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। ये मेरी बहन है। मेरा नाम आसिया मुस्कान है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में BS साइकोलॉजी 4th सेमेस्टर की तालिबा हूँ। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ख्वाब वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि ख्वाब तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जनाबे वाला, मेरी कहानी लाखों स्टूडेंट्स की कहानी है। मैं यहाँ मौजूद हज़ारों स्टूडेंट्स इस कथा से गुजर रहे हैं। जनाबे चीफ मिनिस्टर साहिबा, मेरे वालिद सरगोदा के एक गांव में ज़मींदार हैं। हम 4 बहन भाई हैं, चारों पढ़ रहे हैं। आज आपने मुझे लाखों रुपए का लैपटॉप दिया और मुझे होनहार स्कॉलरशिप मिला जिसकी बिना पर मेरी सारी फीस आपने अदा कर दी। जनाबे वाला, मैं यहाँ मौजूद हर स्टूडेंट और हम सब के वालिदैन आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपकी शफकत और ताउन के बगैर शायद हमारा तालीम हासिल करने का ख्वाब अधूरा रह जाता। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, हमें लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स देने के लिए और हमारे ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया CM साहिबा। गॉड ब्लेस यू बच्चों। Now, शुक्रिया मैडम चीफ मिनिस्टर, आप ऐसी लाखों बेटियों के ख्वाब पूरे कर रही हैं जी। And a big hand for our chief minister Sargodha division. Madam, now with your permission, वो कहती हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं बड़ी होके आपकी तरह चीफ मिनिस्टर बनूं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको ज़रूर चीफ मिनिस्टर बनाए। आमीन। Madam Chief Minister, now we will seek permission for the documentary on the laptop scheme. Can we play the documentary for the laptop scheme? Thank मेरा नाम you. हफ्सा नूर है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की स्टूडेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो मेरी फैमिली थी वो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मुझे एक लैपटॉप की बहुत ज़रूरत थी, तो इसके लिए मुझे दूसरों से लेना पड़ता था, जिससे ना सिर्फ मेरी तालीम मुतासिर हो रही थी बल्कि मेरा वक्त भी ज़ाया हो रहा था। I was having inferiority complex when I used to see my fellows using laptop for assignments and quizzes and presentations. मैं मार्केटिंग और बिज़नेस के स्टूडेंट हूँ और लैपटॉप या कंप्यूटर इस फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे लैपटॉप, बेशक वो छोटी कंपनी का हो या बड़ी का हो। इल्म और हिकमत की दुनिया में कदम रखने वाले हर तालिबे इल्म को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास होना चाहिए। यही वो असूल है जिस पर वजीर आला पंजाब लैपटॉप इनिशिएटिव की बुनियाद रखी गई है। CM लैपटॉप के लिए हमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करना था जो कि बहुत इजी प्रोसेस था। मैंने सिर्फ एक ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई किया
اور اٹ واز اے ویری اسمال پروسیجر، لائک 10 to 15 منٹس لگے ہوں گے مجھے اپلائی کرنے میں، اینڈ اٹ واز ڈن. طلبہ و طالبات کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دینا در حقیقت ان کے مستقبل کو روشن بنانے کی جانب ایک انقلابی قدم ہے. میم مریم نواز صاحبہ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے ہم 1 لاکھ سے زائد اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ فراہم کیے. without any discrimination of political party and ethnic background. It is purely on merit base. وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز کی قیادت میں یہ منصوبہ اب سرگودا پہنچ چکا ہے، کیونکہ ہمارا مشن ہے کہ ہر ضلع، ہر شہر، ہر گاؤں تک علم کی یہ روشنی پہنچے تاکہ طلبہ ڈیجیٹل کی دنیا میں اپنا لوہا منوا سکیں اور اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں. انہوں نے ہماری اس ضرورت کو سمجھا اور ہمیں لیپ ٹاپ پرووائڈ کیے. تو یہ میرے لیے ایک لائک ڈریم کی طرح ہے کہ مجھے اتنی جلدی لیپ ٹاپ مل گیا اور وہ بھی اتنی اچھی کوالٹی کا. انٹیل کور i7 13 جنریشنز کے لیپ ٹاپ ہمیں دیے گئے ہیں جس میں تعلیمی سافٹ ویئر پہلے سے انسٹال ہیں. اس لیپ ٹاپ کی مدد سے اب میں فیوچر میں اپنی اسائنمنٹس خود بنا سکوں گی اپنے لیپ ٹاپ پر، اور آن لائن جو ایجوکیشنل ویب سائٹس ہیں ان تک میں یہاں پہ رسائی حاصل کر سکتی ہوں. ارننگ اب میں اس کے ذریعے کر سکوں، یعنی ڈفرنٹ ٹائپ کی ویب ڈیولپمنٹ اور فری لانسنگ وغیرہ، ان سب کے لیے بھی مجھے لیپ ٹاپ چاہیے تھا. اب اس طرح میں فائنینشلی خود کو بھی سپورٹ کر سکوں گی، اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکوں گی. Through this laptop, I will gain more confidence. I will get good grades as I will learn more practicals and experiments, and I will get good learning skills from this laptop. بکس یا پھر PDF میرے پاس سافٹ فارم میں ہے، وہ میں موبائل کے بجائے لیپ ٹاپ کی بڑی اسکرین پہ وہ دیکھ سکتی ہوں، ان پہ پڑھ سکتی ہوں. And we will use these opportunities in better ways for our education and career growth. CM پنجاب مریم نواز صاحبہ ایک نہایت ہی ویژنری لیڈر ہیں. پہلی دفعہ پنجاب میں کسی نے ہماری مشکلات پر بھی نظر ثانی کی ہے. وہ ہماری ماں جیسی ہیں، یعنی ایز اے وومن، ایز اے مدر جو ڈیفیکلٹی ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے انہوں نے ہر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ ہماری فلاح کے لیے اور ہمارے فیوچر کے لیے جو سیکیور ہو رہا ہے آپ کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، کائنڈلی آپ انہیں اپنے کنٹینیو رکھیں اور ہمارے لیے اس طرح کے اچھے سے اچھے پروگرام لاتے رہو. آپ کی شفقتوں سے آگے بڑھ رہے ہیں ہم، نئی تعلیم، نئے اسباب، نئی امنگیں. وزیر اعلیٰ پنجاب لیپ ٹاپ انیشیٹو، کامیابی کی نئی داستان، نیا سفر، روشن مستقبل، پنجاب کا وعدہ. Thank you, students of the Sargodha division. And now is time کہ ہم سب اس لیڈر کا سٹیج پہ استقبال کریں جس کی وجہ سے لاکھوں سٹوریز بن رہی ہیں، فائنینشلی امپاور ہو رہی ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں، اور پاکستان اور پنجاب ٹیکنالوجی کا ہب بننے جا رہا ہے. So I will request all the students to stand up and clap for our Chief Minister. Welcome her on this stage. زوردار تالیوں میں Madam Chief Minister on this stage to give laptops. And can we have Mahanur Naz, Jawad Shafkat, Saman Shaukat, Abdul Rahman, Kinza and Sadia on the stage for the laptops, please. Mahanur Naz, Government Graduate College for Women, Miawali. Second, Jawad Shafkat, Sargodha Medical College. Saman Shaukat, University of Sargodha. Abdul Rahman, University of Bhakkar. Kinza Iman, University of Miawali.
Sadia Munir, University of Sargodha. Umair Abbas Khan, University of Sargodha. Next in the queue are Honeyar awardees. So first we will call Naveed Ahmed, University of Miyawali, to please collect your check from worthy Chief Minister Punjab. Zainab Batul, Sargodha Medical College. Muhammad Ahsan, Thal University, Bhakhar. Iman Fatma, University of Sargodha. Wajiha Mariam, Government Graduate College, Bhakhar. Wajiha Mariam, Government Graduate College, Bhakhar. اسٹوڈنٹ زوردار تالیاں ان تمام ایوارڈیز کے لیے اور لیپ ٹاپ ہولڈرز کے لیے. So can we now, all of you, with all the strength you have, زوردار تالیوں میں میڈم چیف منسٹر کو انوائٹ کریں اسٹیج پہ اسپیچ کے لیے. تھینک یو میڈم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable parliamentarians, VC Sahab, faculty and staff of Sargodha University, thank you for hosting us. اور میرے بہت بہت پیارے بچوں، میرے آج کے ہیروز، سپر ہیروز، السلام علیکم. آج مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے سرگودا آ کے. مجھے ابھی میرے گاڑی میں محسن رانجھا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک سال میں سرگودا کا آپ کا یہ چوتھا وزٹ ہے اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو میں بچوں میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ کا حق آپ کو دینے کے لیے مجھے بار بار چل کے سرگودا آنا پڑا تو میں آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو. میں نے دیکھ لیا، میں ابھی آپ سے یہ پکچر لیتی ہوں. تھینک یو سو مچ. بچیوں نے کہا کہ وہ مجھے ہگ کرنا چاہتی ہیں. I know that. میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ایک ایک بچی کو ہگ کروں، ایک ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھوں. تو میری طرف سے آپ سب کو ایک ورچوئل ہگ. بچوں میں آپ سب کو، اچھا میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے پاکستان کی جو اللہ تعالیٰ نے اتنی گلوریس، اتنی جو ہسٹورک فتح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے پاکستان کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اور ابھی جو بچوں نے قومی ترانہ پڑھا اور جن بچوں نے وہ ملی نغمہ پڑھا، اپنی ٹیچر کی مدد سے انہوں نے وہ لکھا، تو مجھے یہ احساس ہو گیا. میں جب وہ سن رہی تھی، میں جب اس کے الفاظ دیکھ رہی تھی، تو مجھے لگا کہ میرے ملک کا مستقبل جو ہے وہ بہت اسٹرانگ اور مضبوط ہاتھوں میں ہے. آپ جانتے ہو کہ جو آپریشن ابھی، جو جنگ ہم نے جیتی ہے،
انڈیا سے. اس کا نام کیا تھا؟ ویری گڈ. تو بیان المرصوص جو ہے وہ قرآن پاک کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار, جس کو انگریزی میں مولٹن لیڈ وال کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی, جس کے لیے میں آپ سب کی طرف سے آج اس پورے سرگودا یونیورسٹی میں ہونے والے سرگودا ڈویژن کے تمام اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو یہاں موجود ہیں اور یہاں نہیں موجود, ہم سب کی طرف سے افواج پاکستان کو, پاکستان ایئر فورس کو, پرائم منسٹر آف پاکستان کو, حکومت پاکستان کو, پولیس, رینجرز اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ریسکیو سروسز اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو ہم دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اگر نیت اچھی ہو, جذبہ سچا ہو, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معجزے کر دیتا ہے. پاکستان کے لیے بھی یہ معجزہ ہوا ہے. میں بچوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم خود اپنے وطن پہ یقین نہیں رکھتے. ہم خود اپنے وطن کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو مایوسی پھیلاتی ہے. تو اگر ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشل ہے کہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ہم نے شکست فاش دی ہے, ان کے رافیل طیارے ہم نے اپنے JF تھنڈر سے گرائے ہیں, تو اس ملک کا جو پوٹینشل ہے وہ صرف آپ ذرا اپنے اوپر اس سوچ کو طاری کر کے دیکھو. اس ملک کا جو پوٹینشل ہے, اس ملک کے جو ٹارچ بیئرز ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, جو فلیگ ہولڈرز میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ لوگ اس ملک کا مستقبل. اور میں ایک بات بتاؤں, دھیان سے میری بات سننا, کہ اصل جو اس ملک کا بنیان المرصوص ہے نا, مولٹن لیڈ وال, وہ آپ سب ہو. کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے اگر دیکھے تو اس کو اس مولٹن لیڈ وال کے سامنے سے آگے سے اس کے اوپر گزرنا ہوگا. آج میں جب سرگودا میں داخل ہوئی تو میں نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی دیکھا جو تکمیل کے مراحل میں ہے بچوں. اور میں جب پہلی دفعہ چیف منسٹر بننے کے بعد سرگودا آئی, وہ اوائل کے دن تھے, شروع کے دن تھے, تو میں سرگودا DHQ گئی. وہاں میں نے دیکھا کہ جو دل کے مریض تھے, سیریس ہارٹ پیشنٹس, کارڈیک پیشنٹس, وہ ایک چھوٹی سی وارڈ میں پڑے تھے, اور یقین مانو کہ بیسک جو علاج تھا سوائے اس کے ان کو کوئی کارڈیالوجی کا ایڈوانسڈ علاج مہیا نہیں تھا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ کارڈیالوجی کے پیشنٹس یہ چھوٹی سی وارڈ میں کیوں پڑے ہیں؟ ڈسپرین ایسپرین سے ان کا علاج ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سرگودا میں کوئی کارڈیالوجی کا, دل کے امراض کا ہسپتال نہیں ہے. اور مجھے پھر یہ پتا چلا, ٹو مائی اٹر ہارر, کہ پورے سرگودا ڈویژن میں, خوشاب میں, بھکر میں, میاں والی میں, سرگودا میں کہیں بھی دل کے امراض کا کوئی سرکاری ہسپتال نہیں ہے. تو میں نے اسی دن یہ فیصلہ کیا, اور آج چند ماہ کے اندر الحمدللہ آلموسٹ جو آپ کا سرگودا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے, نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, وہ تقریباً مکمل ہوا ہے. اور آپ یقین کرو کہ مجھے سرگودا آ کے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, میں اکثر تیسرے چوتھے دن اس کا ورچوئل ٹور اپنے فون پہ کرتی ہوں, میں دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے. اور اسی طرح یہ جو ابھی میں ایک فلائی اوور کا انوگریشن کر کے آئی ہوں, وہ ایک سرگودا کا دیرینہ مسئلہ تھا, اور وہاں پر بہت ضرورت تھی اس فلائی اوور کی. کئی سال سے صرف نام سنا تھا, وہ بنا نہیں. 8 مہینے کے اندر آپ کا وہ فلائی اوور ہم نے کمپلیٹ کر دیا ماشاءاللہ. آج اس فلائی اوور کے اوپر سے, نواز شریف فلائی اوور اس کا میں نے نام رکھا, اس کے اوپر سے میں خود آج میری گاڑی پورا میں نے ڈرائیو کیا اس کے اوپر دیکھنے کے لیے کہ کیا کوالٹی ہے اس کی. اور
چاہے سرگودا سٹی ہو, سرگودا ڈسٹرکٹ ہو, چاہے میاں والی ہو, چاہے خوشاب ہو, چاہے بھکر ہو, لیا ہو, کوئی بھی ہو. میں نے کل پلانز اپروو کیے ہیں ان تمام شہروں کی بیوٹیفیکیشن کے اور اربنائزیشن کے. میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو چھوٹے شہر ہیں ان کو بھی احساس ہو کہ ہم ایک ترقی یافتہ زمانے کے لوگ ہیں, ان کو بھی وہی سہولیات میسر ہوں جو باقی سب کو میسر ہے, جو لاہور, پنڈی, اسلام آباد میں لوگوں کو میسر ہے. میں آپ سے یہ وعدہ کر کے جاتی ہوں 1 سال کے بعد انشاءاللہ تعالی سرگودا ڈویژن کا ہر شہر, انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اربنائزڈ ہوگا. مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بچوں کو جن کے پاس وسائل کی کمی تھی ان سب کو ہونہار اسکالرشپس ملے ہیں. میں آئی ایم ویری 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 پراؤڈ آف یو ٹوڈے ماشاء اللہ کہ آپ کو ہونہار اسکالرشپس بھی ملے ہیں, آپ کو لیپ ٹاپس بھی ملے ہیں, اور آپ نے اپنی اسپیچز میں, اپنی ٹاکس میں, اپنی ویڈیوز میں, اپنی ٹک ٹاکس میں میرا شکریہ ادا کیا. بچوں, یہ بات میں آپ کو دل کی فرام دا کور آف مائی ہارٹ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرا شکریہ ادا نہیں کرنا, یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملا ہے. یہ آپ کی بریلینس کی وہ ایکنالجمنٹ ہے جو آپ کو ملی ہے. یہ آپ کی محنت کا وہ ثمر ہے جو آپ کو ملا ہے اور ملنا چاہیے تھا. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پنجاب کا کوئی بیٹا اور پنجاب کی کوئی بیٹی اب اس لیے تعلیم سے محروم نہیں رہے گی کہ اس کے ماں باپ کے پاس یا اس کے خاندان کے پاس یا اس کے پاس وسائل نہیں ہیں. اور میں نے 30,000 بچوں سے ہونہار اسکالرشپ جو ہے وہ شروع کیا فرسٹ ایئر کے بچوں سے. تو مجھے یہ میسیجز آئے تھرو رانا سکندر جو آپ کا ایجوکیشن منسٹر ہے, مجھے اس سے میسیجز آئے کہ بچے کہہ رہے, اور میں جہاں جاتی تھی مجھے یہ آواز آتی تھی کہ 2nd ایئر اور 3rd ایئر کے بچوں کو بھی اسکالرشپس ملنے چاہیے. تو پھر ہم نے اس 30,000 سے اس کو بڑھا کے 50,000 کر دیا ماشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضرورت 50,000 سے کہیں زیادہ ہے. میں آپ سے یہ وعدہ کر کے جاتی ہوں کہ نیکسٹ ایئر, کمنگ فائنینشیل ایئر, اس کو میں اور بھی اس نمبر کو بڑھاؤں گی. ابھی ایک بچی جس کو لیپ ٹاپ ملا ہے, میں نے اس کو پوچھا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگی میرے والد مزدور ہیں. مزدور ہیں. تو ہم اس چیز کا احساس نہیں کرتے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہوئی ہے ان کے لیے فی دینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, ان کے لیے گیجٹس لینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, ان کے اتنے بچوں کے پاس گیجٹس ہیں. اور ہم بھی جب بھی ہمیں کوئی ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے, ہم جلدی سے اپنا فون کھولتے ہیں اور گوگل کرتے ہیں اور ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جن بچوں کے پاس وسائل نہیں ہیں, جن کو انٹرنیٹ پیکیجز بھی بہت مشکل سے ملتے ہیں, ان کے لیے میرا تو دل کرتا ہے کہ میرے پاس جتنے وسائل ہیں وہ سارے آپ کی جھولیوں میں ڈال دوں. اور میں نے جو بہترین لیپ ٹاپ ہو سکتا تھا آپ کے لیے, تاکہ آپ کو اپنی اسائنمنٹس میں, اپنی ریسرچ میں آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور آپ کو تنگی نہ ہو, اس لیے میں نے کوشش کی ہے میرے بچوں کہ آپ کو بہترین جو لیپ ٹاپ ہے میں دوں. اور اس کے اندر جو ہے جو بھی ہم ایڈ کر سکے ہم نے کیا. اور اسی طرح تقریباً 18,000 الیکٹرک بائکس جو ہے وہ بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو جا چکی ہیں. اب میں کوئی ایسا سلوشن ڈھونڈ رہی ہوں کہ چارجنگ سٹیشنز جو ہیں وہ زیادہ لگ جائیں اور وہ بائکس میں زیادہ سے زیادہ بچوں اور بچیوں کو دے سکوں انشاءاللہ تعالی. اور بچوں صرف یہ نہیں ہے, اور یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپس صرف اس سال کے لیے انشاءاللہ تعالی 5 سال میں 5 لاکھ لیپ ٹاپس ہم دیں گے. ایک ٹیشو پیپر منگا دیں پلیز. اور یہ رانا سکندر صاحب کھڑے ہیں, آپ کے ایجوکیشن منسٹر. میں دیکھتی ہوں کہ بچے کس طرح سے ان کو رسپونڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس نے محنت کی ہے. یہ فرسٹ ٹائم منسٹر ہے لیکن اس نے ایجوکیشن میں جتنی محنت کی ہے, میں رانا سکندر کو
اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو اور ان کے پورے ڈپارٹمنٹ کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دینا چاہتی ہوں. آپ سب کی طرف سے اپنی طرف سے شاباش بھی دینا چاہتی ہوں. ویل ڈن رانا, مائی چلڈرن اینڈ آئی آر ویری ویری پراؤڈ آف یو. شاباش, کیپ اٹ اپ. اور بچوں, اور میں صرف یہاں پر بات نہیں ختم کر رہی, آپ اسکول سے آگے نکل آئے ہو, کالجز میں, یونیورسٹیز میں آ گئے ہو, لیکن میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ بھی انہی مراحل سے گزر کے آئے ہو. آپ کا کوئی چھوٹا بہن بھائی ہوگا, وہ اسکول میں پڑھتا ہوگا, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, ود ان دا نیکسٹ 6 months میں نے رانا کو 110 بلین روپیہ دیا ہے, اور میں نے کہا ہے کہ 6 مہینے کے بعد پورے پنجاب کے اندر کوئی سرکاری اسکول ایسا نہ رہے جس کے اندر کمروں کی, کلاس رومز کی شارٹیج ہو. 50,000 نئے کلاس رومز ہم کنسٹرکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سال, تاکہ میرے کسی بچے کو, میرے کسی بیٹے کو, میرے کسی بیٹی کو برآمدے میں یا گھاس میں, دھوپ میں بیٹھ کے نہ پڑھنا پڑے. اور اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو مسنگ فیسلٹیز ہیں, کچھ ایسے اسکول ہیں جن میں ٹوائلٹس تک بھی نہیں ہیں, اور آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بچے ہوں گے جو انہی اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہیں. تو اس سال کہ اینڈ تک انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اسکول ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر ٹوائلٹ کی فیسلٹی, پینے کے پانی کی, صاف پانی کی فیسلٹی موجود نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ اس سال کے بعد کوئی اسکول پنجاب میں ایسا نہیں ہوگا, میرے پاس 49,000 پلس اسکولز ہیں, کوئی اسکول ایسا نہیں ہوگا جس میں فرنیچر کی کمی یا فرنیچر کی شارٹیج ہوگی اور بچوں کو زمین پہ بیٹھنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میرا وعدہ ہے, میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں. اور میرے بارے میں اب لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ جو وعدہ کرتی ہے پورا کرتی ہے, کیونکہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں. اور اس سال رانا کتنے سکولز میں ہم کمپیوٹر لیبز دے رہے ہیں؟ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 6,000 سکولز میں ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ AI اور کمپیوٹر لیبز دینے جا رہے ہیں. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو کریکولم ہے وہ میں بہت چھوٹی کلاسز سے ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میرا یہ دل کرتا ہے کہ میرا سرکاری اسکول میں پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ کسی بھی مہنگے پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والے بچے سے کم نہ ہو. اور میں صرف اپنے بچوں کو پڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی, میں اپنے بچوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. اور جب آپ پڑھ چکو, آپ کی انشاءاللہ ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی, آپ کو ڈگریز ملیں گی, تو آپ میں سے کوئی اگر کاروبار کرنا چاہتا ہے, اپنی فیملی کا بریڈ اینڈ بٹر ونر بننا چاہتا ہے, اپنی فیملی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو بزنس کرنے کے لیے وہ تمام سہولیات موجود ہوں جس میں آپ اپنا دنوں میں بزنس کھڑا کرو, اور نہ صرف خود کماؤ بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی کما کے کھلاؤ, تاکہ آپ کی نظر کسی کے سامنے نہ جھکے, آپ کا سر کسی کے سامنے نہ جھکے, آپ کا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلایا جائے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. تو ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. ریاست کا کام صرف بچوں کو اسکول اور کالج میں پڑھانا نہیں ہے. ریاست جس طرح ماں اپنے بچے کو یوں اپنے پروں کے نیچے لے کے ان کی حفاظت کرتی ہے, ان کو آگے بڑھانے میں مدد دیتی ہے, آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کی ماں یہاں پر کھڑی ہے وہ آپ کے لیے دن رات ایک کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ جانتے ہو ابھی 3 مہینے پہلے میں نے آسان کاروبار فائنانس جو اسکیم ہے اس کے لیے میں نے شروع کی. 3 مہینے میں آپ جانتے ہو 1,10,000 کاروبار کے قرضے, 60 بلین روپیز ورتھ قرضے ہم نے لوگوں کو دیے ہیں ماشاءاللہ, اور اس میں بہت بڑی تعداد ینگسٹرز کی ہے. اور 55,000 نئے بزنسز جو ہیں وہ 3 مہینے کے اندر اندر شروع ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کل میں اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے کل میری ان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی, تو ان کو میں پچھلے سال کے تمام جو میرے پروجیکٹس ہیں ہمارے اور اگلے سال کا پلان ہے وہ میں ان سے شیئر کر رہی تھی. تو 2.5 گھنٹے مجھے لگے اپنے پچھلے پورے سال کی کارکردگی کو سمرائز کرنے میں.
ابھی ایک بچی نے کہا کہ وہ بھی, اس کا بھی دل کرتا ہے, وہ انسپریشن لیتی ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی چیف منسٹر پنجاب بنے. تو میری یہ دعا ہے کہ میری ہر بیٹی کچھ نہ کچھ بنے, وہ بھی چیف منسٹر پنجاب بنے. ایک خاتون چیف منسٹر پنجاب, پہلی پنجاب کی خاتون چیف منسٹر آئی ہے. یہ میری تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے بھی ایک اعزاز ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیٹی چاہے, بیٹی بہادری اختیار کرے, تو اس بیٹی کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. میرے بچوں, مجھے بھی روکنے کے لیے بڑے لوگوں نے کوشش کی, وہ ایک الگ کہانی ہے. جیلوں میں ڈالا اور زندانوں میں ڈالا, ڈیتھ سیلز میں ڈالا, لیکن آج دیکھ لو اللہ تعالیٰ کا کرم, وہ کہاں ہے اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں کھڑا کیا ہوا ہے. تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر بننا ایک بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کی رحمت ہے, اس کے بہت اعزاز کی بات ہے. لیکن چیف منسٹر بننا ایک بہت مشکل کام بھی ہے, کیونکہ جنہوں نے پروٹوکول انجوائے کرنا ہے, جنہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے آج کس گاڑی میں بیٹھنا ہے, میں نے آج کون سا بزنس ڈیل کرنی ہے, میں نے آج کہاں جا کے اپنا جو پرومیننس گین کرنی ہے, تو پھر تو یہ بہت آسان کام ہے. جیسے 2018 سے لے کے 2022 تک یہ سب جو آج وسائل ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ پیسے آپ کہاں سے لا رہی ہیں, پنجاب کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. پنجاب کے پاس پیسہ وہی ہے جو پنجاب کے پاس پچھلے کئی سالوں سے تھا. پنجاب کے پاس آپ کو جو نظر آ رہا ہے, وہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ پاکستان پنجاب کے عوام پہ لگ رہا ہے, اب جیبوں میں نہیں جا رہا. تو یہ ایک بہت مشکل کام بھی ہے. رات کو مجھے بہت مشکل سے نیند آتی ہے جب مجھے پتا ہو کہ میں نے جو 14 کروڑ عوام ہیں ان کی روٹی کا بھی خیال کرنا ہے, کہ ان کو روٹی سستی ملے, ان کو سبزیاں سستی ملے, ان کے بچے اسکول جائیں, جب وہ سرکاری ہسپتال میں جائیں تو ان کو علاج اچھا ملے, جب وہ اسکول میں جائیں تو ان کو پرائیویٹ ایجوکیشن جیسی اچھی ایجوکیشن ملے, ان کو اپنے کالج یا یونیورسٹی میں جانے کے لیے 10-10 جو کلومیٹرز پیدل چل کے نہ جانا پڑے, جن کو سر پہ اٹھا کے 1-1 کلومیٹر پانی نہ دور سے لانا پڑے. تو میرا یہ چیزیں مجھے سونے نہیں دیتی. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے بچوں. اٹس ناٹ گلٹس اینڈ گلیمر. آج جہاز میں سب کہہ رہے تھے کہ سب چھٹی کرتے ہیں, آپ چھٹی نہیں کرتی. میں نے جب سے میں چیف منسٹر بنی ہوں تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے, میرے بچوں نے شکایات کرنی شروع کر دی ہیں کہ میں ان کو ٹائم نہیں دیتی. آفس سے گھر اور گھر سے آفس. ایک دفعہ میں نے چھٹی نہیں کی, کیونکہ دل کرتا ہے چھٹی کرنے کو, آرام کرنے کو دل کرتا ہے, لیکن جب میں چھٹی اگر ویکینڈ پہ بھی چھٹی کر لوں تو میرا سارا دن گلٹ میں گزرتا ہے کہ آج کا دن میں نے ضائع کیا. تو میرے بچوں, جس طرح آپ اپنے لیپ ٹاپ کو سنبھال کے رکھو گے کہ اس میں وائرس نہ آ جائے, اسی طرح آپ نے اپنے صوبے کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے, اپنے ملک کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے کہ اس میں بھی کوئی وائرس نہ آ جائے, کوئی پولیٹیکل وائرس نہ آ جائے. اور میں نے جنگ تو ہم نے اب جیتی ہے, لیکن میں جس دن سے ہونہار اسکالرشپس کے فنکشنز میں جا رہی ہوں, سیریمنیز میں جا رہی ہوں, میں نے ایک ہی بات آپ سے کہی ہے. میں نے آپ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ مجھے شکریہ نہ بولو, کیونکہ یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو سر اٹھا کے لینا ہے. یہ آپ کا حق ہے, میرا کوئی احسان نہیں ہے کسی کے اوپر. یہ آپ نے اپنی محنت سے, یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے, آپ کے ماں باپ کی محنت کی کمائی ہے, ان کی توجہ سے یہ آپ کو ملا ہے. میں نے صرف آپ سے یہ کہا ہے کہ کبھی اپنی دھرتی ماں کے خلاف قدم مت اٹھانا. میں نے آپ سے صرف یہی کہا ہے کہ فتنہ اور فساد کا ایندھن بننے سے دور رہنا. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اب کبھی اپنے وطن کے خلاف زبان مت چلانا, کبھی اپنے ملک کو نقصان نہ ہونے دینا, نہ دینا کبھی, اور کبھی اپنی سرزمین کو شرمندہ نہ کرنا. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری آواز پہ لبیک کہا ہے. جو بچے ان کے بہکاوے میں آ گئے, وہ بچے آج جیلوں میں پڑے ہیں. ان کے ماں باپ سے جا کے پوچھو کہ ان کا کیا حال ہے.
اور ایک فوڈ فار تھاٹ دے کے جا رہی ہوں. میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے, آپ کا تعلق جس بھی جماعت سے ہو, لیکن ایک اپنی جو پولیٹیکل ایسوسیشن ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ کے میری بات دھیان سے سننا. جو 9 مئی کو ایک جماعت نے کیا اور کچھ لوگ ان کے بہکاوے میں آ گئے, یقین مانو وہی سب کچھ دہشت گرد بھی کرتے ہیں, وہی سب کچھ اس دفعہ ہمارے دشمن ملک انڈیا نے بھی ہمارے پہ کرنے کی کوشش کی ہے. ان کا نشانہ بھی ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں اس کی تنصیبات تھی, اس سیاسی جماعت کا نشانہ بھی ہماری آرمڈ فورسز کی تنصیبات تھی. تو آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, ہمیں شخصیتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں, اس کی کوئی بری بات نہیں ہے, ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے. میں نے بھی ان کے خلاف میرے جو ایک اسٹرگل کا پیریڈ رہا ہے اس میں نے بھی اسٹرگل کی ہے. تو جو شخصیت ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھو کہ جن شہداء کی یادگاریں جلائی گئیں, جو تنصیبات کو, جو آرمڈ فورسز کی عسکری تنصیبات ہیں ان کو آگ لگائی گئی, ان کو نذر آتش کیا گیا, ان کو پاؤں کے تلے روندا گیا. آج انہی جہازوں نے, اسی ایئر فورس نے, اسی فضائیہ نے دشمن کے 5 جہاز مار گرائے اور دنیا میں اپنا نام روشن کیا. جن وردیوں کو ڈنڈے پہ ٹانگا کیا, آج انہی وردیوں نے اپنی جان کے نذرانے دے کے ہم سب کی حفاظت کی. کیا آزادی یہ ہوتی ہے کہ دشمنوں کا جو خواب ہے اس کو اپنی سڑکوں پہ ہم پورا کریں؟ یہ کون سی پاکستانیت ہے, یہ کون سی آزادی ہے؟ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے انڈیا نے 6 اور 7 مئی کی شام کو حملہ کر کے کیا, اس میں زیادہ فرق نہیں ہے, بلکہ شاید ہم نے زیادہ, ہماری اس سیاسی جماعت نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو. کیونکہ جو کام دشمن برسوں میں نہیں کر سکا, دہائیوں میں نہیں کر سکا, وہ ہم نے خود اپنے ملک کا نقصان کر دیا اور آج اس کی سزا بھگت رہے ہیں. مجھے تکلیف ہے ان بچوں کی. ان کے ماں باپ سے پوچھو, جو کھانا کھاتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے جیل میں پتہ نہیں میرے بچے کو کھانا ملا ہے کہ نہیں ملا. جو جب گھر میں سوتے ہوں گے رات کو تو سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں جیل میں اس کو پنکھا بھی اس گرمی میں ملا ہے کہ نہیں ملا. تو یہ بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے میرے بچوں. یہ جو کچھ ہم ہیں آج اس ملک کی وجہ سے, اس مٹی کی وجہ سے, اس سرزمین کی وجہ سے, اور اگر ہم اس کے غدار ہیں تو ہم کسی کے وفادار نہیں ہیں. اور ایک اور بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایز اے سویلائزڈ نیشن ہم نے اپنے جو ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن کا ہمارے پاس اختیار ہے, اس کو ہم نے بہت ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا ہے. یہ جو ہمارے ملک میں فیک نیوز کی فیکٹریاں چلائی جاتی ہیں, جو کردار کشی کی جاتی ہے, جو کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے کہ جس کا کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی اس کے اوپر ایسا الزام لگا دو کہ اس بیچارے کی پگڑی داغدار ہو جائے, اس کو چور کہہ دو, اس کو ڈاکو کہہ دو, اس کو گندے الزامات لگا دو. تو ان باتوں میں آپ نے کبھی نہیں آنا. آپ کے ماں باپ نے آپ کی جو تربیت کی ہے, آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے جو کوشش کی ہے, اس کو اس طرح سے آپ لوگوں نے ضائع نہیں ہونے دینا. پہلے تصدیق کرو پھر آگے بات کرو. اس کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی پوچھ ہے اگر ہم نے جھوٹ بولا اور فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی. اور ہم قلم اٹھائیں گے, پتھر نہیں اٹھائیں گے. ہم لیپ ٹاپس اٹھائیں گے, ہم بندوقیں نہیں اٹھائیں گے. ہم پاکستان کے ہوں گے, کسی فتنے اور کسی سازش کے نہیں ہوں گے. اور میرے بچوں, میں آپ سے آج یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہونہار اسکالرشپس, یہ لیپ ٹاپس, یہ الیکٹرک بائک, اسکوٹیز, یہ صرف آغاز ہے.
اگلے 4 سال میں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, آپ نے موقع دیا, تو آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آپ کے مستقبل کو روشن کریں گے, آپ کے ہر خواب جو آپ نے دیکھیں, جو آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے دیکھیں, وہ ہم پورا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. اور میرا دل کرتا ہے کہ میرے پنجاب کے اندر کوئی بھی بچہ یا بچی ایسی نہ رہے جو وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکے, کیونکہ ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس بھی گھر میں پیدا کیا ہے وہاں فائنینشیل کمی بیشی ہو سکتی ہے, اور چیزوں میں ہو سکتی ہے, لیکن تعلیم اس سب کو ایکولائز کر دیتی ہے, برابر کر دیتی ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی جو برابری کی سطح پر سر اٹھا کر آپ اپنے ملک کا نام روشن کرو, اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو, اور اپنے لیے اپنے مستقبل کو محفوظ بناؤ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور مجھے ذرا یہ بچوں بتا دو, مجھے یونیورسٹی آف میاں والی کہاں ہیں؟ اچھا, ایک میاں والی سے مجھے یاد آ گیا, میں ایک ٹک ٹاک دیکھ رہی تھی, میری ٹیم نے مجھے بھیجی کہ کوئی خیبر پختونخوا سے ڈی آئی خان سے میاں والی آیا, تو اس نے ایسے فون پکڑا ہوا تھا اور ویڈیو بنا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ جب ڈیرہ اسماعیل خان سے ہم میاں والی آتے ہیں تو میاں والی کو دیکھتے ہیں تو میاں والی میں سڑکیں بن رہی ہیں, میاں والی میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. وہ ایک انڈر پاس سے گزرا, وہ بڑا خوبصورت ہم نے لائٹوں سے سجایا تھا, تو وہ کہتا ہے یہ دیکھو خوبصورتی آ رہی ہے میاں والی کے اندر, جہاں دیکھو کوئی نہ کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے, کوئی سڑک بن رہی ہے. اور ہم جب ڈی آئی خان جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی اجاڑ بیابان میں آ گئے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ دوسرے صوبے بھی ترقی کریں, لیکن آپ کو بھی یہ فخر ہونا چاہیے, آپ کو بھی یہ خوشی ہونی چاہیے کہ دن رات کوئی ایسا شخص ہے جو دل و جان سے آپ کی خدمت کر رہا ہے. یونیورسٹی آف سرگودا کدھر بیٹھی ہوئی ہے, اور یونیورسٹی آف بھکر, سرگودا میڈیکل کالج اور ایچ ای ڈی کالجز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی میں کام کرتی ہوں, کیونکہ پاکستان میں 65% جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے, انڈر 35 ایئرز آف ایج ہے, تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو کام بھی میں کرتی ہوں میری آنکھوں کے سامنے آپ لوگوں کے یہ دمکتے چہرے ہوتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہر کام, چاہے وہ ترقیاتی کام ہو یا ایجوکیشن کی لیے کوئی کام ہو, اس سب کے بینیفیشری آپ ہو, اور انشاءاللہ ہوگا ایسے. تو اپنے ملک پہ یقین رکھو, اپنے ملک کے لیے آواز اٹھاؤ, اپنے ملک کے لیے بیان المرصوص اور ایک آہنی دیوار بنو. اس ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نقصان کبھی نہیں ہوگا. تو میرے ساتھ مل کے سب بچے نعرہ لگانا پاکستان زندہ باد کا, میرے ساتھ مل کے. ریڈی؟ 1 2 3 پاکستان. میرے بیٹے اور بیٹیاں بھی زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آئی لو یو آل.
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सरगोदा में होनहार स्कॉलरशिप की तकरीब में शरीक थी, मेहमान खुसूसी थी। तकरीब से उन्होंने खिताब भी किया। उनका कहना था कि मुल्क की सीसा पिलाई दीवार हमारे नौजवान हैं। रियासत माँ की तरह होती है। हमने तलबा को जदीद और मयारी लैपटॉप दिए हैं और तलबा जो हैं वो मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हैं। स्कॉलरशिप भी हमने दिए हैं स्टूडेंट्स को। स्कॉलरशिप को 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। तलबा को बेहतरीन और जदीद तरीन लैपटॉप्स दिए गए हैं। आज सरगोदा में फ्लाई ओवर का इफ्तिताह भी मैंने किया है। मुल्क की असल सीसा पिलाई दीवार नौजवान है और 55% हमारा मुल्क नौजवान पर मुनहसर है। ये थी अब तक की PTV ताज़ा तरीन।